پشاور کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں اور چیف خطیب ہیں مولانا طیب قریشی خیبر پختونخوا کے، اور بڑے پیارا بات کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور آج جمعے کا روز تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو دوبارہ شامل گفتگو کیا جائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم جناب علی، بڑی نوازش۔ قریشی صاحب ایک دفعہ پھر تھوڑا سا بات پہلے اس کا کر لیتے ہیں، آپریشن غضب للحق کی، اور اس کے اندر افواج بارڈر پر کرم سیکٹر میں پاک فوج کی افغان طالبان کے خلاف کامیاب کارروائیاں ہوئی ہیں، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ اب یہ کارروائیاں تو جاری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم بھاگنے نہیں دے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گر کے ہم سے کب، وہ باقاعدہ طور پر ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی بند کرو، اور ہمارے جو ادھر پاکستان کے اندر یا ادھر بارڈر کے اوپر ہمارے خلاف جو تم لوگ کسی کے کہنے پہ پروکسی وار کر رہے ہو اس کو ختم کر دو، اور وہاں پہ جو ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ دو یا تین ہی مطالبے ہیں۔ اب قریشی صاحب کیا یہ مطالبہ غلط ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والا اس کا کلا کما کر دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی نوازش جناب علی۔ سر گزارش یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے مجموعی طور پہ تو کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی آپ دیکھیں تو حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ یہود و ہنود کو کھٹک رہا ہے، اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کہ پاکستان، نہ ان کا وجود ان کو برداشت ہے پاکستان کا۔ تو اس لیے یہ سازشیں اور یہ پراکسیز تو آپ دیکھیں گے، اور اب وہ شدت اختیار کیے جا رہے ہیں ساری چیزیں۔ گزارش یہ ہے کہ بڑا عرصہ گزرا، بڑی محنتیں ہوئیں، کاوشیں ہوئیں، کچھ کا تو میں خود بھی گواہ ہوں کہ افغان حکومت سے کہا گیا کہ خدا را وہ ان پراکسیز کا حصہ نہ بنے۔ اور دیکھیں یہ اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم تھوڑا ریسنٹ پاس میں جائیں تو اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، پھر حامد کرزئی صاحب کی تھی، ہمارا ان کے ساتھ پھڈا ہی یہ تھا، حالانکہ دونوں کو وہاں لانے والے اور ان کو فیسیلیٹیشن میں پاکستان کا بڑا حصہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی شاید وہ ڈالروں کی بھرمار تھی یا وہ پراکسیز کا حصہ بننے کی انہوں نے بھی کوشش کی۔ ساری دنیا نے انجام دیکھا کہ کرزئی صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تو پاکستان نے نہیں کیا، بلکہ وہ تو اوباما اور ان کے درمیان تھا۔ پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو کرپٹ ترین حکومت اور ان کو کہا۔ پھر اشرف غنی صاحب کے زمانے میں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ حضرات تو ہمارے اپنے مدارس کے پڑھے ہوئے، پلے بڑے یہاں پہ، ساری زندگی یہاں پہ گزاری۔ ہماری یہ توقعات تھی کہ انشاءاللہ پورے ریجن میں امن ہوگا اور پاکستان میں بھی سلامتی ہوگی، افغانستان بھی پھلے گا پھولے گا، لیکن خلاف توقع جو ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پہلے تو تصور بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر جو کچھ ہوا، اور اب ہندوستان اور مودی کی دیکھیں، پھر اسرائیل دیکھیں، اور پھر اب یہ سازشیں پاکستان کے خلاف جو کی جا رہی ہیں قابل مذمت ہیں۔ اور میرا نہیں خیال، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کافی آگے چلا گیا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ کوئی معاملات ادھر ہی ہوں گے۔ مفتی صاحب جی